خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، اے خدا تو نے مجھے سنبھال رکھا ہے، میں تو کب کا مٹ گیا ہوتا، میں تو کب کا مٹ گیا ہوتا، تیری رحمتوں نے مجھے پال رکھا ہے۔ تمام تعریفیں اس خالق کائنات کے نام جو تمام مخلوقات کو پالنے والا ہے اور رزق دینے والا ہے، اور درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر، جن کے آنے سے دنیا کو امن و سکون کا درس ملا اور علم کی روشنی میں ہم سب بھی پڑھے۔ معزز اساتذہ کرام اور سٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے کچھ احساسات جو میں اپنے ہر ایک استاد کے لیے رکھتا ہوں، آپ کے سامنے لفظوں میں شائع کرنا چاہتا ہوں اور اساتذہ کے حقوق قرآن و سنت کے مطابق بتلانا چاہتا ہوں۔ شروع کرنے سے پہلے میں بلال سر کو شکریہ ادا کہنا چاہتا ہوں جنہوں نے مجھے یہاں بولنے کا موقع دیا۔ لے گئے آپ اس سکول کو اس مقام پر، لے گئے آپ اس سکول کو اس مقام پر، گھروں سے اٹھا ہے ہمارا سر، گھروں سے اٹھا ہے ہمارا سر، رہے نہ آپ اس سکول میں، رہے نہ آپ سکول میں کل، یاد آئے گا آپ کے ساتھ بتایا ہوا ہر پل۔ We all are born in the same way and grown in the same way, but what makes the difference is the guidance given to live the life, and I can proudly say guideline given by my teachers was the best guideline۔ کیا خوب کہا ہے شاعر نے، کیا خوب کہا ہے شاعر نے، استاد ہوں مجھے اس پر ملال تھوڑی ہے، استاد ہوں مجھے اس پر ملال تھوڑی ہے، ملک کا مستقبل سنوارنا آسان تھوڑی ہے، بس استاد ہی فکر مند ہے سب کے عروج کے لیے، بس استاد ہی فکر مند ہے سب کے عروج کے لیے، یہاں کسی کو کسی کا خیال تھوڑی ہے، مزہ تو تب ہے کسی خاک کے ذرے کو منور کر دوں، مزہ تو تب ہے کسی خاک کے ذرے کو منور کر دوں، صرف اپنی ذات کو روشن کرنا کمال تھوڑی ہے، مٹانا پڑتا ہے خود کو قوم کی ترقی کے لیے، مٹانا پڑتا ہے خود کو قوم کی ترقی کے لیے، یہ کام کوئی معمولی کام تھوڑی ہے۔ انسانوں کو فرشتوں اور دوسری مخلوقات پر برتری اور فضیلت علم کی وجہ سے دی گئی ہے، اس لیے سب سے پہلے وحی میں اللہ تعالیٰ نے اپنے جس کرم کا اظہار فرمایا وہ علم ہی تو ہے۔ ارشاد بانی ہوا علم الانسان ما لم یعلم، اللہ نے انسان کو وہ سکھایا جس سے وہ واقف نہ تھا، اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تحصیل علم کے بارے میں تاکید فرماتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، اور یہاں تک تاکید فرمائی کہ علم ماں کی گود سے لے کر قبر کے آغوش تک حاصل کرو، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم کی حیثیت سے تعریف فرمائی جن سے غافل انسانوں نے علم حاصل کیا۔ ظاہر ہے کہ کسی علم کو حاصل کرنے کے لیے کسی استاد سے استفادہ کرنا پڑتا ہے کہ اس کے بغیر علم کا حصول ممکن نہیں ہو سکتا، اس کی وجہ سے استاد اور معلم ہی ہمیں اس فضیلت سے سرفراز کرنے والے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے معلمی کی فضیلت اور اعزاز کا اس طرح اظہار فرمایا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد سب سے زیادہ سخاوت کرنے والا وہ شخص ہوگا جس نے علم سکھایا اور اس کو آگے پھیلایا۔ یہ بھی واقعی ہے کہ کتابوں سے زیادہ علم استاد کے پاس ہی ہوتا ہے، جیسے وہ مہارت اور وسیع معلومات کے ذریعے اس کا حصول ممکن نہیں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استاد کی عزت اور احترام کی اس طرح تاکید فرمائی، دنیا میں تمہارے لیے 3 باپ ہے، ایک جو تمہاری پیدائش کا سبب بنتا ہے، اور دوسری جو اپنی بیٹی تمہاری زوجیت میں دیتا ہے، تیسری وہ جس سے تم علم حاصل کرو، اور تینوں میں سب سے بہتر تمہارا استاد ہے۔ استاد کو بہترین اس حدیث میں فرمانے کا مفہوم یہ ہے کہ باپ محض اس کی جسمانی زندگی کا سبب ہے اور سسر اس کی ازدواجی زندگی کا سبب ہے، اور یہ دونوں حیثیتیں فانی ہے اور ناپائیدار ہے، مگر استاد اس کی روح اور اخلاق کا سبب ہے۔
جو اس دنیا کے بعد بھی اس کے فائدے کا سبب ہے اور روحانی ترقی کا ذریعہ ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے استاد حامد رحمۃ اللہ علیہ جب تک زندہ تھے کبھی ان کے مکان کی طرف اپنے پاؤں نہ پھیلائے۔ اسلامی تاریخ میں اس کی ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مثالیں ملتی ہے۔ معاشرہ اور سوسائٹی ہر ایک کا یہ فرض ہے کہ استاد کے احترام اور عزت میں کسی طرح کی کمی نہ کی جائے، کیونکہ استاد کی تعلیم و تربیت ہی انسان کی ترقی کا سبب ہے۔ کہنا چاہتا ہوں، میں نے کچھ خاص لکھا ہے اپنے ٹیچرز کے لیے۔ جتنے بھی ٹیچرز میری زندگی میں گزرے، میں نے بہت سے سکولوں سے پڑھا ہے، ان سارے ٹیچرز کے لیے کچھ میں نے لکھا ہے۔ ڈیئر ٹیچر، دل سے شکریہ ہے آپ کا۔ ڈیئر ٹیچر، دل سے شکریہ ہے آپ کا، ہمیں صحیح اور غلط کا فرق بتانے کے لیے، بورنگ سی کلاس کو بھی اپنے طریقے سے اتنا انٹرسٹنگ بنانے کے لیے، نہ سمجھ سے پھر بھی اتنا پیشنس سب سمجھانے کے لیے۔ دل سے شکریہ ہے آپ کا کہ ٹیچر بھی فیوریٹ ہو سکتے ہیں، اس بات کا احساس دلانے کے لیے۔ آپ کی باتیں دماغ کے ساتھ ساتھ کہیں دل میں بھی لگ جاتی تھی۔ پڑھنے کی آگ جو نہ تھی برسوں سے، پر آپ کی باتیں سن کر کہیں نہ کہیں وہ پھر سلگ جاتی تھی۔ کچھ ایسی کہانیاں بھی سنائی ہمیں جو کتابوں میں بھی نہیں تھی، کچھ ایسی باتیں بھی سکھائی ہمیں جو زندگی میں بھی محسوس کروائی۔ آپ جب بھی کلاس میں آتے تو کلاس کا ایک الگ ہی ماحول بنتا تھا۔ ہمیں سمجھ نہ آتا تھا، کچھ کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی تھی، کچھ کہے بنا ہی آپ ہماری خاموشیاں سمجھ جاتے تھے۔ ایک الگ بانڈنگ بنی ہے آپ کے ساتھ، پیکنگ مین سے ہوموگیمی سے لے کے اے سی کرنٹ تک اور انڈیگو گاندھی سے لے کے لینز فارمولا تک سب سکھایا مجھے۔ کچھ آتا نہ تھا، آپ نے سب کچھ بتلایا، تو یہی تو وجہ ہے جس کی وجہ سے چاہ کر بھی آپ کی جگہ کوئی لے نہیں سکتا، کیونکہ آپ کے جیسا کوئی دوسرا یہاں کبھی نہیں آ سکتا۔ ڈیئر ٹیچر، دل سے شکریہ ہے آپ کا، ہم آج جہاں ہیں یہاں لانے کے لیے، ہمیں صحیح اور غلط کا فرق ہمیشہ سمجھانے کے لیے، ہماری غلطیوں کا احساس ہمیں بڑے پیار سے دلانے کے لیے۔ شکریہ آپ کا۔